من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ اگر پہنچ جائیں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو تو تم ان کو اف بھی مت کہو اور نہ ہی جھڑکو اور ان سے نرم بات کہو۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے پہلا جملہ یہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ کائنات کے اندر تنہا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ والدین بچوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماں باپ کے چہرے کے اوپر پیار کی، محبت کی ایک نگاہ ڈالے گا تو اللہ رب العزت اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک حج اور وہ بھی مقبول۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ پیار کی، محبت کی نگاہ ڈالے تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو 100 مرتبہ کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اب اس کے اندر کچھ گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا، صرف پیار کی، محبت کی ایک نگاہ ڈال دو۔ جو حضرات حج کو گئے ہوئے ہیں وہ حضرات ہیں جو مالدار ہیں، روپے اور پیسے ان کے پاس ہیں، اور جو غریب ہے حج نہیں کر سکتا، اللہ پاک نے اس کا حج اس کے ماں باپ بنا دیے کہ چلو تم نہیں جا سکتے، غریب ہو، روزانہ ماں باپ کی زیارت کر لو، پیار کی محبت ڈال دو، نگاہ ڈال دو۔ 100 مرتبہ ڈالو گے تو 100 مرتبہ کا ثواب اللہ پاک تمہیں عطا فرمائے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہما جنتو کا او نارو، یہ ماں باپ تمہارے لیے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ ان کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، اور ان کی نافرمانی اور بے ادبی کرو گے تو جہنم ملے گی۔ سمجھ لیں۔ اور ایک روایت کے اندر پیغمبر فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ بھئی 9 مہینے تک ماں نے پیٹ کے اندر رکھا ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ آدمی سے آدھا گھنٹہ تک بوجھ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس ماں نے تمہیں پیٹ کے اندر 9 مہینے پالا ہے، رات کو اس کو بیچاری کو نیند نہیں آئی ہے، جہاں جا رہی ہے تمہارا بوجھ لے کے جا رہی ہے۔ اور پھر اللہ اللہ ولادت کا جو وقت ہوتا ہے وہ تو اسی سے پوچھیں۔ کتنی بیچاری مائیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا کو خیر آباد کہہ دیتی ہیں، بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔
ایک بدو طواف کر رہا تھا اور اس نے اپنی والدہ کو کاندھے کے اوپر بٹھا کے طواف کرا رہا تھا، وہ سمجھ رہے ہیں طواف۔ تو جب طواف کر لیا، طواف کرنے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یعنی آدمی کو اپنا طواف بھاری ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، اور اس نے اپنی ماں کو طواف کرایا ہے کاندھے کے اوپر بٹھا کے، تو فرمایا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر نے کہا تیری ماں نے تجھے پیٹ کے اندر پالتے ہوئے جو لاکھوں کروڑوں سانس لیے تھے، اس میں سے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، اور تو کہتا ہے کہ جناب حق ادا کر دیا؟ ایسا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی باپ، اللہ اللہ، باپ اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز ہونے لگے تو آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری کے اوپر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے بعد میں کہا اے اللہ کے نبی آج تو عجیب معاملہ دیکھا، آپ نے 3 مرتبہ، تو فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو جبریل آئے، فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین، یعنی وہ ہلاک ہو جائے۔ دوسرے کہ جو رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو، میں نے کہا آمین۔ تیسرے ماں باپ حیات ہیں اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا، میں نے کہا کہ آمین، یعنی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ پہلی بات تو حضرت جبریل کی بد دعا ہی کافی تھی، اور پیغمبر کی آمین نے جو اس کے اوپر مہر لگائی ہے نا، اوہو اور بھی زیادہ سخت ہو گئی پھر تو۔ اس لیے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کی قدر کریں۔ یہ چلے گئے نا، سارا جہان اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جس دن انتقال ہوا، اللہ نے فرمایا موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا، کیونکہ جس کی دعائیں تمہاری حفاظت کیا کرتی تھی وہ دنیا سے جا چکی ہے، اب ذرا سنبھل کے آنا، سمجھ رہے نا؟ حالانکہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نبی ہیں، نبی جلیل القدر انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، اور کیا فرمایا 1000 اولیاء اکرام ایک ماں باپ کا بدل نہیں ہو سکتے، سمجھ رہے نا؟ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے نہیں، اس کو آپ اپنی نماز کا ایک حصہ بنا لیں، سمجھ رہے نا؟ میں تو اس کو ہر نماز کے اندر پڑھتا ہوں، تحیات میں بھی پڑھ لیتا ہوں، سجدے کے اندر بھی، اور قاعدہ اخیرہ میں تو ضروری پڑھتا ہوں۔ ہماری نماز تو اللہم انت السلام منک السلام پہ ختم ہو جاتی ہے نا۔ میرے بھائی قرآن سے حدیث سے جو دعائیں ثابت ہیں آپ ان دعاؤں کو پڑھیں، سمجھ رہے نا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، میری دعا کو قبول کر لے۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدیہ، میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ آپ اس کو پڑھا کریں، یاد کر لیں، ہر نماز کے اندر، قاعدہ اخیرہ میں بھی پڑھنے، سجدے کے اندر بھی پڑھنے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بھی دعا، یہ میری تو زبان زد ہے الحمدللہ، یہ جو اس میں ایک جملہ ہے نا
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیا مطلب؟ اے اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرما، ایسا جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن کی حالت میں پالا ہے. سمجھ رہے؟ تو ان کے لیے خوب دعائیں کرو. یہ بھی اے اللہ ان کے سائے کو تا دیر باقی رکھ، ان کے سائے کو تا دیر باقی رکھ. سمجھ رہے؟ تو اللہ اللہ، جس نے ماں باپ کی، علماء کا ایک جملہ کتابوں کے اندر موجود ہے، اگر کسی کو علم چاہیے تو استاذ کی خدمت کرے، اور اگر دولت چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرے. ماں باپ کی خدمت کرنے سے انسان کے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مال و دولت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم پریشان ہیں. آج سب سے زیادہ بے ادبی کس کی ہو رہی ہے معلوم ہے؟ ماں باپ کی ہو رہی ہے. ماں باپ کی ہو رہی ہے. بدتمیزی کے ساتھ میں، ان کے ساتھ میں، اور بد کلامی، بد زبانی، اور بلند آواز سے ان کے سامنے بات کرنا، یہ انتہائی درجے کی تکلیف دہ بات ہے. قرآن کریم کا جملہ آگے ہے کہ کیا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی مت کہنا، اور جھڑکنا بھی مت. ان کے لیے اپنے رحمت کے بازو کو جھکا دو. اللہ سے دعا کرو اے اللہ ان کے اوپر رحم فرما. سمجھ لینا. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے، حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں. سمجھ رہے نا؟ پیغمبر کی زیارت نہیں کر پائے، والدہ بیمار رہتی ہیں، ان کی خدمت کرنے والا ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر خط لکھ دیا، اے اللہ کے نبی میرا دل بڑا چاہتا ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں، آپ کا دیدار کروں، مگر ماں بڑی بیمار رہتی ہے، اور ان کی خدمت کرنے والا میرے سوا کوئی ہے بھی نہیں. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ والدہ کو چھوڑ کے آ جاؤ، میں نبی ہوں، میری زیارت کرو، میرا دیدار کرو. آپ نے فرمایا یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ماں کی خدمت کرو. ماں کی، آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر کے زمانے میں جو بندہ ہو تو اس کی کتنی تڑپ ہوگی. ہم ہوتے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، ہم ہوتے، آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو فوراً پیغمبر کی زیارت کے لیے چلنا چاہیے. اور پھر موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں چلا جاؤں یا پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کی خدمت کرو. سمجھ لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ عمر، تیری زندگی میں یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا. سمجھ لیں، اویس ہوگا، اور یہ نشانیاں آپ نے بتلا دی. اس سے اپنے لیے دعا کرانا، امت کے لیے دعا کرانا. یہ اللہ کے نبی، ہم صحابی، وہ تابعی. صحابی کا درجہ تو تابعی سے بڑا ہوا ہے. فرمایا کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتا ہے. اور اویس قرنی کی دعا کے اوپر اللہ رب العزت میری کروڑوں امتیوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا. کروڑوں امتیوں کو. حضرت اویس قرنی کس وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دے دیا ہے. اللہ نے یہ مقام دیا ہے. آج ہماری بھی آپ کی بھی مائیں، مگر کوئی خدمت ہی نہیں. کون ہے کہ جناب ان کی خدمت کریں؟ آرام سے، پیار سے ان سے بات کریں، ان کے ہاتھ پاؤں دبائیں، نرم لہجے کے اندر ان سے گفتگو ہونی چاہیے، نہ کہ بد کلامی، بد زبانی کے ساتھ میں. اگر دولت چاہیے، علم چاہیے، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں.
اور اگر آپ نے ان کی نافرمانی کر دی اور ان کے ساتھ میں آپ نے بد کلامی کی، تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مشکات کی روایت ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اور گناہوں کی سزا تو مرنے کے بعد ملے گی، مگر والدین کی نافرمانی کی سزا موت سے پہلے دنیا کے اندر ملے گی۔ موت نہیں آئے گی اس کو اس وقت تک جب تک کہ وہ نافرمانی کی سزا دنیا کے اندر نہ پالے۔ جب پیغمبر فرما رہے ہیں، پیغمبر، اور ایسے کتنے واقعات ہیں کتابوں کے اندر کہ جنہوں نے ماں کی نافرمانیاں کی یا باپ کی نافرمانی کی، اللہ نے موت سے پہلے ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اللہ۔ ملتان کے اندر ایک شخص، ساس بہو کے اندر جھگڑا ہوا، رات کو جب اس کا شوہر آیا تو بیوی نے اس کے کان بھر دیے کہ تمہاری ماں نے آج مجھے ایسا کہا، تمہاری ماں نے آج مجھے ایسا کہا۔ مغرب کا وقت تھا، ماں جو ہے نماز پڑھ رہی تھی، سجدے کے اندر تھی، وہ تیش کے اندر آیا اور ماں کے گدی کے اوپر جا کے اس نے پاؤں رکھ دیا، اور ایسا رکھا کہ ماں کمزور نحیف، وہ بیچاری سجدے کی حالت میں ہی اس دنیا سے جا بسی، اس دنیا سے چل بسی وہ۔ اب اسے بھی افسوس، بالآخر کفن دفن غسل، جب دفن کرنے کے لیے لے چلے نا، تو جب دفن کر دیا سارے ہی حضرات واپس آنے لگے تو قبر نے اس کا پاؤں پکڑ لیا۔ ظالم کہاں جاتا ہے؟ ماں کے اوپر تو نے قدم رکھا، بیچاری بوڑھی ماں کے اوپر، اسے دنیا سے ہی گزار دیا۔ بالآخر چیخ و چنگھاڑ اس کی، بچاؤ 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 بچاؤ۔ لوگوں نے بہت چھڑانے کی کوشش کی۔ اب یہ دنیا کا عذاب تھوڑی ہے، یہ تو آخرت کا عذاب ہے، سمجھ گئے؟ بالآخر وہ وہیں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ لوگوں نے بعد میں سوچا کہ چلو اب تو چھوڑ دے گی زمین، اس کا غسل کفن وفن کرے۔ بالآخر اس کی قبر بھی وہیں کھودی گئی اور اسی حال کے اندر اس کو وہیں پہ دفن کیا گیا۔ کس وجہ سے؟ ماں کی نافرمانی کی، اللہ نے دنیا کے اندر اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ جو ایسا کرے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دنیا کے اندر ہی اللہ اس کو عبرت کا نمونہ بنا دے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی ایک شخص، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے عصر کے بعد میں اپنی قبر سے نکلتا اور اس کا آدھا سر گدھے کا تھا، اس کا سر گدھے کا تھا، تو وہ 3-4 مرتبہ جو ہے چنگھاڑتا اور چنگھاڑنے کے بعد میں پھر وہ اپنی قبر کے اندر چلا جاتا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ اصل میں یہ تھا، شراب پیا کرتا تھا، ماں سمجھاتی تھی کہ بیٹا شراب مت کیا کر، تو وہ کہتا تو گدھے کی طرح چنگھاڑا مت کرا کر۔ سمجھ گئے؟ مرنے کے بعد میں اللہ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ یہ سزا دی کہ روزانہ اپنی قبر سے نکلتا ہے اور 3 مرتبہ چنگھاڑتا ہے، پھر اپنی قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ ماں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ملتان کے اندر ایک شخص آیا ڈاکٹر کے پاس میں، تھوڑی دیر کے بعد میں کہتا ہے میرا گلا نہ دباؤ، میرا گلا مت دباؤ۔ اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا، کسی نے اس کے باپ سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ فرمایا ماں یہ نافرمان تھا، ماں جب اس کو سمجھاتی کہ بیٹا تو نافرمانی مت کیا کر، گناہ مت کیا کر، تو یہ کہتا تو چپ بیٹھی رہا کر، کسی دن تیرا گلا دبا دوں گا میں۔ تو یہ کیا ماں کا گلا دباتا؟ اب اس کی سزا یہ ملی ہے کہ وقفے وقفے سے کہتا ہے کہ میرا گلا مت دباؤ۔ سمجھ رہے؟ تو میرے بھائی، ماں باپ کی نافرمانی سے ہم سب بچیں، ان کی خدمت کریں، خوب خدمت کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر چاہیے دولت اور علم، خوب ان کی خدمت کریں،
اور اگر آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے عبرت بننی ہے، نمونہ بننا ہے، تو خوب نافرمانیاں کریں ان کی پھر۔ ہم؟ مگر یاد رکھو، جس نے ان کی خدمت کی ہے اللہ نے اس کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کر دیا ہے۔ سمجھ؟ شاید میں نے وہ واقعہ پہلے بھی سنایا ہو، حضرت شیخ عبد الرحمن السدیس کا، جو حرم شریف کے امام ہے، صدر الائمہ، تمام ائمہ کے سردار، صدر مکے کے اندر، سمجھ لینا۔ وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک لڑکا بہت، یہ سمجھ لیں کہ شرارتی، اس کے یہاں مہمان آئے۔ مہمان آنے کے بعد میں ماں نے ان کے لیے جو ہے ہانڈی بنائی، کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو رہا تھا تو اس شرارتی بچے نے کچھ مٹی جا کے اس کے اندر ڈال دی۔ اب ظاہر سی بات ہے، کھانا بن رہا ہو اور مہمانوں کے لیے اور بچہ اس کے اندر ڈال دے تو ظاہر سی بات ہے ماں باپ کو کتنا غصہ آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ماں کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ جا، اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے، اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے۔ تو شیخ عبد الرحمن السدیس روتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ شرارتی بچہ کون تھا؟ وہ شرارتی بچہ میں ہی تھا۔ آج اللہ نے ماں کی دعا کی برکت سے مجھے حرم کا امام بنا دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کی دعائیں بہت دور تک لے جاتی ہیں، بہت دور تک لے جاتی ہے۔ ایک شخص جس نے ماں باپ کی بہت خدمت کی، بہت خدمت کی، تو خدمت کرنے کے بعد میں اس نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ فلاں پتھر کے نیچے 100 دینار ہیں، دینار سونے کے سکے، اشرفی جس کو بولتے ہیں، لے آؤ وہاں سے۔ فرمایا کہ برکت ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ بیوی سے کہا ایسے ایسے خواب دیکھا ہے کہ چلو دیکھ کے تو آ جاؤ، نہ لو صحیح۔ فرمایا کہ جب لینے ہی نہیں تو دیکھنا کیا ہے۔ دوسرے دن خواب دیکھا کہ فلاں پتھر کے نیچے 10 دینار ہیں، لے لو، برکت ہوگی کہ برکت نہیں ہوگی، کہ مجھے لینے ہی نہیں۔ تیسرے دن خواب دیکھا کہ فلاں پتھر کے نیچے 1 دینار ہے، برکت ہوگی، کہاں برکت ہوگی اس کے اندر۔ تو بیوی سے کہا، فرمایا کہ اب جب کہہ ہی دیا ہے تو لے کے آ جاؤ۔ تو دیکھا کہ واقعتاً اس پتھر کے نیچے 1 دینار ہے۔ تو جب دینار لیا، لینے کے بعد میں راستے میں سوچا کہ اس دینار کا کیا کروں۔ فرمایا کہ چلو بھائی اس کی مچھلی خریدتے ہیں، آج مچھلی کھائیں گے۔ مچھلی بازار سے خریدی اور پوری اٹھا کے لے آیا۔ بیوی سے کہا کہ اس کو کاٹو۔ جیسے ہی اس کو کاٹا ہے تو اس مچھلی کے اندر سے ایک ہیرا نکلا، اس مچھلی کے اندر سے ایک ہیرا نکلا۔ اور ظاہر سی بات ہے ہیرے کی قیمت تو اربوں خربوں کے اندر جا کے ہے۔ 7 نسلوں کی روزی کا انتظام اللہ نے اس کے لیے کر دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے ماں باپ کی بے حد خدمت کی تھی۔ اللہ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا نہیں؟ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا ہے اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ فلاں قصائی ہے، قصائی، گوشت کاٹنے والا، بیچنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران کہ قصائی کا اور میرا کیا جوڑ ہے، کہ کہاں کہ فلاں محلے کے اندر جو ہے گوشت بیچ رہا ہے۔ تو دیکھا کہ واقعتاً ایک قصائی جو ہے گوشت بیچ رہا ہے، سارا دن گوشت بیچتا ہے۔ جب دن ڈھلنے لگا تو اس نے ایک پارچہ تھیلے کے اندر جو ہے ڈالا اور جو ہے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے۔ تو گھر گیا، گھر جانے کے بعد میں کھانا بنایا، بنانے کے بعد میں سب سے پہلے اپنی ماں کو کھلایا۔
ماں بیچاری نحیف کمزور چارپائی سے لگی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کو کھلایا، اپنے ہاتھ سے لقمے بنائے، اس کے منہ کے اندر ڈالے، پھر اس کا منہ صاف کیا، پھر کروٹ دی اور لٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہ میری ماں ہے، صبح جاتا ہوں تو سب سے پہلے اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں، آتا ہوں تو سب سے پہلے اس کی آ کے خدمت کرتا ہوں، سمجھے؟ فرمایا کہ یہ کچھ کہہ رہی تھی لیٹتے وقت، کچھ کہہ رہی، فرمایا کہ ایسی ماں ہے پاگل سی، بس یہ کہتی رہتی ہے کہ اللہ پاک تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، موسیٰ کا ساتھی، موسیٰ کہاں میں کہاں، فرمایا کہ جا خوش ہو جا، اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے، میں موسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں۔ دیکھیے ماں نے کیسی دعا دی، اللہ نے ہی دنیا کے اندر ہی جو ہے ساتھی بنا دیا۔ اللہ کے نبی شب معراج میں گئے تو وہاں ایک آواز سنی آپ نے، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، آپ نے پوچھا رہے یہ تو حارثہ بن نعمان کی آواز ہے۔ حارثہ بن نعمان ایک صحابی ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ تو حارثہ بن نعمان کی آواز ہے کہ یہ آواز یہاں کیسے؟ اے اللہ کے نبی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ جو ہے کمزور نحیف تھی، ماں کی خدمت کرتے تھے، کیسے؟ کھانا کھلاتے تھے اپنے ہاتھوں سے، سر میں تیل ڈالا کرتے تھے، کنگھی کیا کرتے تھے، جوئیں نکالا کرتے تھے، خوب خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کتنا بڑا مقام دے دیا کہ اللہ نے کہا کہ جب حارثہ تلاوت کرے نا تو اس کی تلاوت کی آواز جنت کے تمام حضرات کو سناؤ۔ اس کی تلاوت کی آواز سارے جنتیوں کو سنا دو بھائی، اللہ اللہ۔ تو میرے بھائی یہ ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لے لیں، جتنی چاہیں آپ دعائیں لے لیں، خوب خدمت کریں، ہاتھ پاؤں دبائیں اور دعائیں بھی کریں، اے اللہ ان کے سائے کو تا دیر قائم رکھ، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے سائے کو تا دیر قائم رکھ، تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی، اور تمہارے علم کے اندر بھی برکت ہوگی۔ اور اگر نافرمانی کی، ہائے ہائے، پیغمبر نے ایک حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں لوگ اپنی ماں باپ کی نافرمانیاں کریں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، کہ ماں کو دھکے لگائیں گے، دوستوں کو قریب کریں گے، باپ کو دھکے دیں گے، اور بیویوں کے نوکر بن جائیں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ بیوی کا حق الگ ہے، ماں باپ کا حق الگ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کی حق تلفی ہو۔ آج دیکھ لیجئے بیوی آنے کے بعد میں بہت سارے خیریت بھی نہیں پوچھتے ہیں، کتنے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ایسے بیچارے کہ روتے ہیں آ کے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک شخص آیا، ایک شخص بوڑھے آئے میرے پاس میں اور رو رہے تھے، خیر آپ سارے حضرات جانتے ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں گا، کہ ہماری خیریت بھی نہیں پوچھتا ہے، جیسے ہی آتا ہے اوپر چلا جاتا ہے، اور ہم نحیف ہیں، کمزور ہیں، کمانے دھمانے کے لائق ہیں نہیں، یہی ہے، یہی کماتا دھماتا ہے، بیمار ہو جائیں تو عیادت کے لیے تو دور، پیسے بھی نہیں دیتا ہے، ہم کہاں سے لائیں ہماری بیمار؟ تو میرے بھائی انہوں نے تمہیں پالا پوسا، ماں باپ 10 اولاد کو پال دیتے ہیں، اور 10 اولاد سے ایک ماں باپ نہیں پلتے ہیں، اور ہے نہیں ہے، 10 اولاد ہے، جوان ہٹے کٹے ہیں،
اور ماں باپ جو ہے 10 اولاد کو پال دیں گے، اور 10 اولاد سے جو ہے ماں باپ نہیں پلتے. وہ کہتا ہے تو لے لے، وہ کہتا ہے تو لے لے، وہ کہتا ہے تو اپنے ساتھ میں کھلا لے، وہ کہتا ہے تو اپنے ساتھ میں کھلا لے. ہم؟ کوئی چیز بھی لے کے، ہائے ہائے، ماں باپ اپنا جگر نکالنے کو تیار ہے اولاد کے لیے. بچوں کو خود نہیں کھاتے، خود نہیں کھاتے. حضرت عائشہ کے پاس میں ایک عورت آئی، اس کے پاس میں 2 بچیاں ہیں اس کی. حضرت عائشہ نے 2 کھجوریں دی اس عورت کو، تو ایک اس نے ایک بیٹی کو دے دی اور دوسری بیٹی کو دے دی. اب اس نے کچھ نہیں کھایا. ایک کھجور اور دے دی حضرت عائشہ نے، وہ آدھی کری اور دونوں کو دے دی. پھر ہائے ہائے، یعنی ماں نے خود نہیں کھائی، دونوں بچیوں کو دے دی. تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق بھی ان کے حوالے ہو جائے، یہ کھا لے. اور یہ حضرات ایسے ہیں کہ جناب اپنے حصے کا تو کیا دیں گے، ان کے حصے کا بھی نہیں دے پاتے. میرے بھائی، اور کتنی ویڈیو ایسی آ رہی ہیں کہ جناب ان کو جو ہے وہ کون سا ہال کہلاتا ہے، اس کے اندر جا کے داخل کر رہے ہیں. اللہ اللہ، یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ جس ماں باپ نے اولاد کو خون پسینے سے سینچا ہو، اور وہ ماں باپ کو جا کے جانا ہال کے اندر جا کے جمع کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام واحد مذہب ہے جو یہ سکھلاتا ہے کہ اگر ان کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، اور اگر نافرمانی کرو گے تو جہنم ملے گی. ہمارے پاس میں ایک بہترین دین اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، جو ہر موقع کے اوپر، ہر موڑ کے اوپر ہماری رہبری اور رہنمائی کرتا ہے. سمجھ لیں؟ خیر، تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، ان کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر یہ دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ایک، تو ان کو اف بھی مت کہو، جھڑکو بھی مت، اور اللہ سے کہو اے اللہ جیسے انہوں نے مجھے بچپن کی حالت میں پالا ہے، ان کے اوپر ایسے ہی رحم فرما دے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.